اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزیلا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، 24 اور 25۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ بہت اچھی ہوگی، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل نمودار ہوگا اور اس میں سے گروہ در گروہ فرشتے اتارے جائیں گے۔ حضرات گرامی، یہاں پر جب اس سے پہلے جہنم کا تذکرہ ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہوگا کفار اور مشرکین کا، اور اللہ کے نافرمانوں کا، مجرموں کا، سرکشوں کا، تو اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، جو صالحین ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے میں گزاری ہے، ان کا ٹھکانہ نہایت عمدہ ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، بہت عمدہ ٹھکانہ ہوگا، بہت بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور بڑے عمدہ آرام کرنے کی جگہ ہوگی۔ وہ کوئی دقت میں نہیں ہوں گے، دشواریوں میں نہیں ہوں گے، پریشانیوں میں نہیں ہوں گے۔ کفار اور مشرکین کا حال یہ ہوگا کہ پسینہ ان کے منہ تک آ رہا ہوگا، اور دقتوں میں، پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوپ کی تیزی ہے جو 1.25 میل پہ سورج آ جائے گا، بے انتہا پریشانیوں کے عالم میں ہے۔ لیکن جو اللہ کے قریب بندے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے ہیں، نیکوکار بندے ہیں، ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ انتہائی اطمینان میں ہوں گے، انتہائی سکون میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ بھی دیکھیں کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، اور کچھ لوگ سڑکوں پر کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، دھوپ میں ان کی کھال جل رہی ہے، اور وہیں پر کچھ لوگ اسی دھوپ کی تپش میں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لگژری گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی بہترین چل رہا ہے، اندر کا ٹمپریچر انتہائی عمدہ ہے، اور انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ گرمی کیسی ہے۔ بس وہ باہر والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ گرمی سے جوجھ رہے ہیں، مگر ان کو کوئی گرمی نہیں لگ رہی ہے، وہ اپنے آپ میں بالکل آرام میں ہیں۔ یہ ایک سمجھانے کی مثال ہے کہ اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جو سرکش لوگ ہوں گے، کفار و مشرکین ہوں گے، ان کا بڑا برا حال ہوگا، لیکن جو مومنین صادقین ہوں گے، جو اطاعت گزار ہوں گے، وہ انتہائی آرام میں ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ نہایت عمدہ ہوگا۔ وہ مزے میں ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، انہیں کوئی مشقت نہ ہوگی۔ اور فرمایا گیا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں سے ایک بادل نکلے گا، اور پھر گروہ در گروہ فرشتے اس میں سے اتارے جائیں گے۔ یہ مکے کے مشرکین بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمیں فرشتے دکھاؤ، وہ فرشتہ جو آپ پر آتا ہے، یا جو تم جو کہتے ہو کہ بہت سارے فرشتے ہیں ہمیں دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب ہم اس دنیا کو فنا کر دیں گے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور سارے انسان جنات سب کے سب زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع پر بادل پھٹے گا اور ایک بدلی سی آئے گی، نور کی بدلی سی، اور اس میں سے فرشتے اتریں گے اور آ کر تمام انسانوں کو گھیر لیں گے۔ دیکھو اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو، پھر اور فرشتے اتریں گے، پھر اور فرشتے اتریں گے، پھر اور فرشتے اتریں گے، اور فرشتے اترتے چلے جائیں گے، اترتے چلے جائیں گے، اترتے چلے جائیں گے۔ بڑی تعداد ہوگی ان کی، بڑی کثرت ہوگی ان کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا عرش آئے گا، اور اللہ رب العزت اس عرش پر متمکن ہوگا۔ وہ جو منظر ہوگا، وہ جو ہولناک منظر ہوگا، جو دہشتناک منظر ہوگا،
ایسا منظر کہ لوگوں کا پتا پانی ہو رہا ہوگا، لوگ گھبرا رہے ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس میں واقع ہونے والے عظیم معاملات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آسمان کا پھٹنا، بادلوں کے ساتھ اس کا کھل جانا، اور نور کے عظیم سائبانوں کی شکل میں اتھونا، پھر فرشتوں کا اترنا جو تمام میدان محشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے آئے گا۔ مجاہد کہتے ہیں، بہت مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا جیسے اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے گا، اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس دن کی کیفیت سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 13 سے 18 تک میں بھی بیان ہوئی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ بس جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اور دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا، ایک بار کا ٹکرانا، تو اس دن جو ہونے والی چیز ہے وہ ہو جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 قسم کے فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 68 سے 70 تک، 70 تک۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ پھر اس میں دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ فجر کی آیت نمبر 21 سے 23 تک میں بیان کیا گیا، کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا کھینچ کر۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، مگر اس وقت وہ وقت نصیحت کا کہاں۔ حضرات گرامی، یہ قیامت کا جو منظر ہے بڑا دہشت ناک، بڑا ہولناک ہے۔ ساری چیزیں یہیں پر ختم ہو کر رہ جائیں گی، اور ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک مرتبہ اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، شیطان کے فریب سے اور دھوکے سے دور رہیں۔ دنیا یہ ایک دھوکے کا معاملہ ہے، ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور شیطان ہم کو اسی میں مست رکھے ہوئے ہے کہ ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچتے رہیں، اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، مکانات کے بارے میں، عمدہ مستقبل کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، یہی سب سوچتے رہیں۔ یہ سب سوچئے، لیکن آخرت کو فراموش نہ کریں، جو ایک حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت، ایسی سچی حقیقت کہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ جس روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب اس وقت ساری نصیحتیں حاصل ہو جائیں گی، مگر وہ وقت نصیحت کا نہ ہوگا، وہ وقت شرمندگی کا ہوگا، ندامت کا ہوگا، افسوس کا ہوگا۔ اس روز آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ہمیں اسی دنیا میں
اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور مرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، اور جس روز ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں اس وقت آپ کی رحمت کی چادر ہم سب کو ڈھانپ لے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔